پاکستان میں ہر نئے آرمی چیف کی تقرری سے کئی ماہ پہلے ہی یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اس بار فوج کی سربراہی کے لیے کس کا انتخاب ہوگا، ملک کی سیاسی قیادت کس کو چنے گی۔ یہ بحث بھی زبان زد عام ہو جاتی ہے کہ آیا موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن تو نہیں دی جائے گی۔ تاہم انڈیا میں اس منصب کی تعیناتی اکثر و بیشتر خاموشی سے ہی ہو جاتی ہے۔ بھارت کے 29ویں آرمی چیف منوج پانڈے اپنی 3 سالہ مدت پوری کر کے اپنے منصب سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ وہ انڈیا کی تاریخ کے دوسرے آرمی چیف تھے جن کی مدت ملازمت میں حکومت نے توسیع کی تھی۔ اس سے پہلے 1970 میں اندرا گاندھی کی حکومت نے اس وقت کے بھارتی آرمی چیف فیلڈ مارشل سیم مانیکشا کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کی تھی۔ سیم مانیکشا بھارتی تاریخ کے ان 2 جرنیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کو حکومت نے فیلڈ مارشل کا خطاب دیا ہے۔ جنرل منوج پانڈے کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جنرل اپیندر دویدی کو بھارت کا نیا آرمی چیف نامزد کر دیا ہے، جو اپنے عہدے کا حلف لے کر باقاعدہ کام شروع کر چکے ہیں۔ بھارت کے نئے آرمی چیف جنرل دویدی کو کاؤنٹر انسرجنسی کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ چین اور پاکستان کے ساتھ انڈیا کی متنازع سرحدوں پر کام کرنے کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ آج کے بایوگرافی ایکسپلورر میں ہم آپ کو بھارت کے نئے آرمی چیف اپیندر دویدی کی مکمل کہانی بتائیں گے۔ 59 سالہ جنرل اپیندر دویدی 1 جولائی 1964 کو بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں پیدا ہوئے۔ انٹر تک کی تعلیم مدھیہ پردیش ریوا میں واقع فوجی اسکول سائنک سے حاصل کی، جس کے بعد نیشنل ڈیفنس اکیڈمی مہاراشٹر پونے چلے گئے، جہاں سے انڈین ملٹری اکیڈمی کے لیے سلیکٹ ہو گئے۔ جنرل دویدی نے امریکن وار کالج پینسلوینیا سے اسٹریٹجک اسٹڈیز اور ملٹری سائنسز میں ماسٹرز کر رکھے ہیں۔ اگر جنرل اپیندر دویدی کی ملٹری کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے 15 دسمبر 1984 کو 18 بٹالین جموں اینڈ کشمیر رائفلز میں کمیشن حاصل کی تھی۔ وہ انڈین تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہیں جن کا تعلق جموں اینڈ کشمیر رائفل سے ہیں۔ جنرل دویدی 1984 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ، 1986 میں لیفٹیننٹ، 1995 میں میجر، 2004 میں لیفٹیننٹ کرنل، 2006 میں کرنل، 2011 میں بریگیڈیئر، 2015 میں میجر جنرل، 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل، جبکہ 2024 میں جنرل بنے ہیں۔ جنرل اپیندر دویدی اپنے 39 سالہ فوجی کیریئر میں 2 بار UN مشن پر بیرون ملک جا چکے ہیں، جن میں صومالیہ قابل ذکر ہیں۔ جنرل اپیندر دویدی فروری 2024 میں وائس چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے 2022 سے 2024 تک ناردرن کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ جنرل اپیندر دویدی گزشتہ 14 سال میں انڈین آرمی کی ناردرن کمانڈ کے سربراہ رہنے والے پہلے فوجی افسر ہیں جو فوج میں اعلیٰ عہدے پر پہنچے ہیں۔ جنرل دویدی انڈیا کے زیر انتظام جموں اینڈ کشمیر میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو مربوط کرنے میں سرگرم رہے ہیں اور حال ہی میں لداخ میں سرحد پر ہوئے تناؤ کے حل کے لیے چین کے ساتھ جاری مذاکرات میں بھی شامل رہے ہیں۔ وہ انڈین فوج کی سب سے بڑی آرمی کمانڈ یعنی ناردرن کمانڈ کو جدید اور خود کفیل بنانے کے خاطر جدید ہتھیار سے لیس کرنے کی کوششوں میں بھی شامل رہے ہیں۔ بھارت کے دفاعی تجزیہ کار مانتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب انڈیا اور چین کے درمیان ناردرن کمانڈ کے ماتحت لداخ خطے میں سرحدی تنازع جاری ہے، فوج میں اعلیٰ عہدے پر پھر سے ناردرن کمانڈ کے ایک افسر کا آنا اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ بھارت کے ناردرن کمانڈ ہمیشہ حالت جنگ میں ہوتی ہے، جس پر پاکستان کی لائن آف کنٹرول اور چین کی LAC کے ساتھ انڈیا کی سرحدوں کی حفاظت کا کام سونپا گیا ہے۔ ناردرن کمانڈ جموں اینڈ کشمیر میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے اعصابی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یہ کمانڈ عام طور پر متنوع اور چیلنجنگ خطوں کی نگرانی کرتی ہے، جس میں سیاچن گلیشیئر، سرد صحرا، اونچے علاقے، پہاڑوں اور گھنے جنگلات والے میدان شامل ہیں۔ نیو دہلی کے دفاعی امور کے ماہرین کے نزدیک جنرل دویدی مسلسل 7ویں کاؤنٹر انسرجنسی کے ماہر ہوں گے جنہیں بھارت میں جنرل کے عہدے پر تقرری ملی ہے۔ اگر انڈیا میں آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر بات کریں تو جنرل دویدی کی تقرری فوج کے سربراہ کے انتخاب کے معمول کے طریقہ کار کی پیروی کرتی ہے، جس کے تحت سینیارٹی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ انڈیا کی حالیہ تاریخ میں صرف ایک بار سینیارٹی کے اصول کو آرمی چیف کی تعیناتی کے عمل میں نظر انداز کیا گیا تھا، جب 2016 میں مودی حکومت نے VK سنگھ کو آرمی چیف مقرر کرنے کے لیے ان سے سینئر 2 جرنیلوں لیفٹیننٹ جنرل پروین بخشی اور لیفٹیننٹ جنرل PM ہارس کو نظر انداز کیا تھا۔ انڈیا میں حکومت کو آرمی کے 3 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز میں سے آرمی چیف کا انتخاب کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ انڈیا میں آرمی چیف کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔
یہ تھی آج کی بایوگرافی۔ اگر آپ مکیش امبانی کی بہو رادھیکا مرچنٹ کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجیے۔